آپ کی خدمت میں پیش ہے ناسا کی ویڈیو کا اردو ترجمہ۔ اردو میں ہم ان کے لیے پیش کر رہے ہیں جو انگریزی زبان کو نہیں سمجھتے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ سائنس کی موجودہ ترقی کے بارے میں سب کو آگاہی حاصل ہو۔ یہ ہے آرٹیمس 2۔ پہلے بیان کرتے ہیں کہ آرٹیمس 1 کی شاندار کامیابی ایک ناقابل یقین مشن تھا۔ یہ تاریخی اور یادگار پرواز تھی۔ جب میں نے آرٹیمس 1 کا لانچ دیکھا تو وہ لمحہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں خوشی اور جوش سے ایک بچے کی طرح چیخنے لگا تھا۔ یہی ہماری نسل ہے، یعنی کہ آرٹیمس نسل، جو انسانی خلائی تحقیق کے مستقبل کی بنیاد رکھ رہی ہے۔ اگلا مرحلہ آرٹیمس 2 پر انسانوں کو خلا میں بھیجنے کی تیاری ہے۔ یہ مشن چاند پر انسان کی مستقل موجودگی اور مستقبل میں مریخ تک پہنچنے کی راہ ہموار کرے گا۔ راکٹ کے مختلف حصے تیار ہو رہے ہیں، خلائی جہاز جوڑے جا رہے ہیں، اور بین الاقوامی اور تجارتی شراکت دار اس منصوبے میں شامل ہیں۔ وہ جو کبھی خواب ہوا کرتا تھا اب سب حقیقت بن چکا ہے۔ ٹیم خلا میں جانے کے لیے تیار ہے۔ آرٹیمس 2 چاند کی جانب واپس جا رہا ہے۔ 4 خلانورد، 4 مہم جو زمین سے روانہ ہو کر چاند کے گرد سفر کریں گے، اور یہی آرٹیمس 2 کا مقصد ہے۔ اپولو پروگرام انسانی تاریخ کی عظیم کامیابیوں میں سے ایک تھا، کیونکہ اس وقت کسی کو یقین نہیں تھا کہ انسان چاند تک پہنچ سکتا ہے۔ اپولو نسل نے ثابت کیا کہ ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ چاند پر واپس جانا بہت اہم ہے، کیونکہ مریخ تک پہنچنے سے پہلے ہمیں چاند پر بہت کچھ سیکھنا ہے۔ ماضی میں انسان زیادہ سے زیادہ 72 گھنٹے چاند پر رہے تھے، اس لیے ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے۔ اس آرٹیمس پروگرام کی کیا اہمیت ہے؟ یہ کئی آزمائشی پروازوں پر مشتمل ہے۔ انسان کو چاند پر گئے ہوئے 50 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، اس لیے بہت سے نئے نظام اور ٹیکنالوجیز کو آزمانا ضروری ہے۔ اس بار ہم چاند کے جنوبی قطب کے علاقے کی طرف جائیں گے، جہاں انسان پہلے کبھی نہیں گیا۔ آرٹیمس 2 کا بنیادی مقصد نئے نظاموں کی جانچ کرنا ہے، تاکہ مستقبل میں خلانوردوں کو محفوظ طریقے سے چاند پر اتارا جا سکے اور پھر انہیں بحفاظت زمین پر بھی واپس لایا جا سکے۔ ہیوسٹن میں مشن کنٹرول کا عملہ خلا میں موجود عملے کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے گا۔ لانچ کے بعد سینکڑوں انجینئرز اور ماہرین مختلف نظاموں کی نگرانی کریں گے، تاکہ کسی بھی ممکنہ مسئلے کا فوری حل نکالا جا سکے۔ فلائٹ ڈائنامکس افسران کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ خلائی جہاز کی درست پوزیشن اور راستے کا تعین کریں، اور اگر کسی وجہ سے جلد واپسی ضروری ہو تو محفوظ راستہ فراہم کریں۔ آرٹیمس 2 اور آرٹیمس 1 میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اس بار جہاز میں انسان موجود ہوں گے۔ اسی لیے زندگی برقرار رکھنے کے نظام، یعنی کہ ہوا، پانی، آکسیجن، ضرورت درجہ حرارت اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کو نکالنے کے نظام کی مکمل جانچ کی جائے گی۔ جب انسان چاند کی جانب سفر کرتے ہیں تو وہ زمین سے تقریباً 2,50,000 میل دور ہوتے ہیں، اسی لیے ہر چیز کو بار بار جانچا جاتا ہے تاکہ کسی قسم کی غلطی نہ ہو۔ اورین خلائی جہاز 2 حصوں پر مشتمل ہے: کرو موڈیول، جہاں خلانورد سفر کریں گے، اور سروس موڈیول، جو بجلی، پانی، آکسیجن اور دیگر ضروریات فراہم کرے گا۔ یورپی خلائی ایجنسی ESA کا تیار کردہ یورپی سروس موڈیول اس مشن میں اہم کردار ادا کرے گا۔ آرٹیمس 2 صرف ایک خلائی پرواز نہیں بلکہ ایک سائنسی مہم بھی ہے۔ سائنسدان 3 اہم شعبوں میں تحقیق کریں گے اور مشاہدہ کریں گے کہ انسانی جسم اور نظاموں پر خلائی ماحول کا کیا اثر ہوتا ہے۔ چاند کا مشاہدہ ایک ایسے زاویے سے جہاں انسانوں نے 50 سال سے زیادہ عرصے سے نظر نہیں ڈالی۔
خلانور چاند کے بارے میں نئی معلومات جمع کریں گے اور ان مشاہدات کو زمین پر موجود سائنسدانوں تک پہنچائیں گے۔ آرٹیمس 2 کا آغاز فلوریڈا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے ہوگا۔ پہلے 2 منٹ میں راکٹ کے بوسٹر کام کریں گے۔ تقریباً 8 منٹ بعد خلائی جہاز زمین کے میدان میں پہنچ جائے گا۔ عملہ اوریون کے کنٹرول سسٹمز کی جانچ کرے گا اور پھر ٹرانس لیونر انجیکشن کے ذریعے چاند کی جانب روانگی ہوگی۔ مشن میں فری ریٹرن ٹریجیکٹری استعمال کی جائے گی، یعنی اگر کوئی بڑا مسئلہ پیش آ جائے تو چاند کی کشش ثقل خلائی جہاز کو خود بخود زمین کی طرف واپس لے آئے گی۔ 5ویں دن خلائی جہاز چاند کے قریب پہنچے گا اور تقریباً 2900 سے 7900 ناٹیکل میل کے فاصلے سے گزرے گا۔ اس دوران عملہ چاند کے دور والے حصے کا مشاہدہ کرے گا۔ زمین سے سب سے زیادہ دور انسانی سفر کا نیا ریکارڈ قائم ہوگا۔ ویڈیوز، تصاویر اور سائنسی مشاہدات جمع کیے جائیں گے۔ چاند کے گرد چکر لگانے کے بعد 3 دن کا واپسی سفر شروع ہوگا اور زمین کے قریب پہنچنے پر عملہ واپسی کی تیاری کرے گا۔ سروس موڈیول الگ ہو جائے گا۔ ہیٹ شیلڈ زمین کی جانب رخ کرے گی۔ اوریون تقریباً 25,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کی فضا میں داخل ہوگا۔ رگڑ کی وجہ سے درجہ حرارت تقریباً 5000 ڈگری فارنہائٹ تک پہنچ سکتا ہے۔ ہیٹ شیلڈ اس شدید حرارت سے جہاز اور عملے کو محفوظ رکھے گی اور آخر کار پیراشوٹ کھلنے کے بعد خلائی جہاز بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشن میں سان ڈیاگو کے قریب اترے گا۔ اس سے سبق کیا حاصل ہوگا؟ آرٹیمس 1 کے دوران اوریون کی ہیٹ شیلڈ میں کچھ غیر متوقع گھساؤ دیکھا گیا تھا۔ اگرچہ یہ عملے کے لیے خطرناک نہیں تھا، لیکن ناسا نے اس کی مکمل تحقیق کی اور اضافی تجربے کیے تاکہ آرٹیمس 2 اور 3 کو مزید محفوظ بنایا جا سکے۔ ناسا کے مطابق اگر آرٹیمس 1 میں عملہ موجود بھی ہوتا تو بہرحال محفوظ رہتا، لیکن پھر بھی اس نظام کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے۔ آرٹیمس 2 تقریباً 10 دن کا سفر ہوگا، جس میں خلائی جہاز نصف ملین سے زیادہ فاصلہ طے کرے گا، چاند کے گرد چکر لگائے گا اور بحفاظت زمین پر واپس آئے گا۔ اس مشن کی کامیابی آرٹیمس 3 کے لیے راستہ کھول دے گی، جس کا مقصد انسانوں کو دوبارہ چاند کی سطح پر اتارنا ہے۔ یہ صرف ایک خلائی مشن نہیں بلکہ انسانی تاریخ میں دریافت، جستجو اور ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ سوال اب یہ نہیں ہے کہ انسان دوبارہ چاند پر جائے گا یا مریخ تک پہنچے گا، بلکہ سوال اب صرف یہ رہ گیا ہے کہ کب۔ ایک بار پھر ہم ناسا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس کی تحقیق کی بدولت ہم تک یہ نئی معلومات پہنچی اور اردو زبان میں ہم ان معلومات کو ان خواتین و حضرات کے لیے پیش کر رہے ہیں جو انگریزی زبان کو نہیں سمجھتے۔ شکریہ ناسا۔